بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرانے والی عورت کون تھی؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیوں کروایا تھا اور اس کو کیا سزا دی گئی؟ مکمل کہانی آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس عورت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس نے جادو کروایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس عورت نے دیا تھا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا اور خاص طور پر عرب کے کیا حالات تھے، یہ دنیا میں کس قدر تعصب، جہالت اور بے دینی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگوں میں کون کون سے کبھی گناہ پائے جاتے تھے، مختلف تہذیبوں کی حالت اس وقت کیا تھی، ان میں کیا روایات موجود تھیں اور وہ کن مذاہب کے پیروکار تھے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام کے غلبے پر بھی بات کریں گے اور آپ کو ان لوگوں کے ظلم کے قصے بھی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم اور ایمان افروز ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے بارے میں بتائیں، آپ کو مختصراً بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے حالات بتاتے ہیں۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں تصورات تہذیب اور آداب معاشرت مکمل طور پر مسخ ہو چکے تھے۔ ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جاہلیت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت ناگفتہ بے تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت کری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک کوٹھڑی میں داخل ہو جاتی، خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ تک نہ لگاتی، یہاں تک کہ سال گزر جاتا۔ بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چھچھوندر، چوہے اور سانپ تک کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ دوستو، ان تمام نقائص و عیوب کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتیں۔ مثلاً ایفائے عہد حجاز کا شعار تھا۔ عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں سب کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بد کرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے، جو من میں آتا کر ڈالتے تھے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آج ان ممالک میں بسنے والی قومیں اپنے اپنے ثقافتی ماضی کی عظمت کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے بہت پہلے ان اقوام کی علمی و ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ جمہود و عزم حلال کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔
دوستو آئیے اس وقت کے عالمی منظرنامے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ انسانیت آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ جزیرہ نمائے عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت یعنی سپر پاورز کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کی یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کی بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھیں۔ طبقاتی کشمکش تمام تر قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھیں۔ سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا۔ دوستو تاریخ کا یہ سفر جاری رہا اور سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران طبقے پر آسائش زندگی گزار رہے تھے۔ حکمرانوں کے گرد خوشامدیوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کی دہلیز پر کھنچے چلے آ رہے تھے۔ یہ اہل کمال بھی اپنا کمال ان حکمرانوں کی پر آسائش زندگیوں کو مزید پر آسائش بنانے کے لیے استعمال کرتے، شاہی خزانے سے انعام پاتے اور حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے عشرت قدے سجاتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ حکمران اور محکوم طبقوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ ظلم کا بازار گرم تھا اور سلطانی جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس دور میں عیسائی دنیا بھی عجیب فکری اور نظری تضادات کا شکار تھی۔ آسمانی ہدایت و تحریفات کی زد میں تھی۔ 4 صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی طرح روم کی مشرقی ریاست میں اجتماعی بد نظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجبور اور مقہور عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ اخلاق و کردار کی باتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ ہر چیز پر شیطینیت غالب تھی۔ غلامی کے ادارے کو امراء نے اپنی ضرورت بنا لیا تھا۔ رومیوں کے اعلیٰ طبقات نے زمینوں پر قبضہ جما کر غلاموں کی کثیر تعداد کو کھیتی باڑی پر لگا رکھا تھا۔ ان غلاموں کی اولاد بھی خون پسینہ ایک کر کے زمین کا رزق بنتی رہی۔ رومی غلاموں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے۔ پہلی صدی عیسوی میں رومیوں کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہوا تو غلاموں کی آبادی میں بھی کمی واقع ہونے لگی، جس کے نتیجے میں محنت کش افراد کی نفری بھی کم ہو گئی۔ بہت سے جاگیردار جزوی طور پر اپنی زمینیں مزاروں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رومی معاشرہ وحشت، درندگی اور بربریت کی علامت بن چکا تھا۔ حاکم اور محکوم کے 2 طبقے وجود میں آ چکے تھے۔ ایک طبقہ امراء کا تھا جس کا مقصد عوام پر حکومت کرنا تھا، اور دوسرا عوام کا محکوم طبقہ تھا جو نسل در نسل حکمران طبقے کی خدمت بجا لا رہا تھا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تک یورپ میں تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ یہ قومیں جہالت و ناخواندگی اور جنگ و جدل میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ظلم و جہالت کی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، مگر بار بار مصائب و حوادث میں گرنے کے باوجود بھی یہ عقل کے ناخن نہیں لے رہی تھیں۔ دوسری طرف یہ قومیں مہذب اور متمدن معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گھٹا ٹوب اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھیں، اور ترقی یافتہ تمام قومیں ان سے تقریباً ناآشنا تھیں۔ مشرق و مغرب کے ممالک میں جو انقلاب انگیز واقعات سے تغیرات پیش آ رہے تھے، ان سے ان قوموں کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ نہ دینی حوالے سے ان کے پاس کوئی طریق تھا اور نہ سیاسی دنیا میں ان کا کوئی مقام تھا۔ دوستو مغرب کا اپنا مورخ رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے، 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی تدریجاً زیادہ گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت و بربریت زمانہ قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔
وہ ممالک جہاں یہ تمدن برگو بار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس وغیرہ میں تباہی، طوائف الملوکی اور ویرانی کا دورہ تھا۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ میں بسنے والے یہودی دنیا کی دیگر تمام اقوام سے اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ ان کے پاس آسمانی دین کا بہت زیادہ علم تھا، لیکن یہ یہودی دیگر وجوہات کی بنا پر مذہب و سیاست اور تہذیب و تمدن میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر زیادہ اثر انداز ہو سکیں۔ دولت کی ہوس، غرور، تکبر، ہوس پرستی، نسبی تکبر اور قومی غرور کی وجہ سے ان کے اندر مخصوص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی جو انہیں عوامی سطح پر آنے سے روکتی تھی۔ راہ حق سے لوگوں کو منع کرنا ان کی فطرت ثانیہ تھی، اور قرآن نے ان کی اخلاقی پستی، مسخ شدہ ذہنیت اور اجتماعی فساد کی بڑی احسن انداز میں نقشہ کشی کی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی باہمی رقابت 6 صدی عیسوی کے آخر میں اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے، خون بہانے اور مفتوح اقوام کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جاتا تھا۔ اس صفاقی جبر و تشدد اور وحش و بربریت کے اس ماحول میں جس کا مظاہرہ یہ دونوں مذاہب وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دور حکومت میں انسانیت کے پاسبان ہوں گے اور حق و انصاف اور عدل و مساوات کی اقدار کی پاسداری کریں گے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ اسلام سے قبل دنیا کے حالات کا، جو کہ تقریباً تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسلام سے قبل کون کون سی تہذیبیں دنیا میں معروف تھیں اور ان کے حالات کیا تھے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے جادو کا واقعہ بتاتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جادو کرانے کا واقعہ یوں منقول ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا، اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھیں اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرح انقباض کی کیفیت طاری رہتی۔ آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی۔ ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے، اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر دیے۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ کنگا بھی برآمد ہو گیا، کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ پھر اس موقع پر یہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے والی جادوگرنیاں لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں، جنہوں نے اپنے باپ سے جادو سیکھا تھا، اور یہ جادو بالوں پر گرہیں لگا کر کیا گیا تھا۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں۔ دوستو، اس واقعے کے علاوہ ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی منقول ہے جس کا نام لبیت الحمراء تھا۔ اس عورت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ یہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ جائیں اور اس بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعویذات کرائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعویذات خواب میں دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا اور یہ تعویذات کو پھاڑ دیا گیا۔ کہتے ہیں جب اس جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحت یاب ہو گئے ہیں، تو یہ جادوگرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ اس کو سزا کے طور پر مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو سے حفاظت کے لیے 2 صورتیں عطا فرمائیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے والی بھی ایک عورت ہی تھی۔ آپ کو اس عورت کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے مختصراً آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور سیرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات تک کے تمام مراحل حیات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق ہو، سیرت میں شامل ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے غار حرا اور غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکے کی چراگاہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک اور خلوت گاہوں سے غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں۔ نیز سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اولاد، اصحاب، سواری کے جانوروں، اسلحے اور برتنوں وغیرہ کے تذکرے کو بھی سیرت کا حصہ شمار کیا ہے۔ جو سیرت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تمام انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہے۔ یہ دعویٰ صرف عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل کا فیصلہ اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے۔ لہٰذا سیرت طیبہ کا مطالعہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، غیر مسلم اقوام کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے محض کوئی علمی مشغلہ نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے، اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی کا بار بار اور اچھے الفاظ میں تذکرہ محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ نیز جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی زندگی کا احوال جاننا بھی ضروری ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں جہاں اللہ پر ایمان لانے کا حکم ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا بھی حکم ہے۔ نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حیات پاک سے واقفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی تھے، مربی بھی، قاضی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان تھے اور حکمران بھی، سپاہی بھی تھے اور رہنما بھی، باپ اور شوہر تھے۔ لہٰذا اگر آپ دائی ہیں تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک دائی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام میں حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ دوستو، مطالعہ سیرت سے زاہدوں کو زہد کا مفہوم، تاجر کو تجارت کے مقاصد و اصول، آزمائش میں مبتلا لوگوں کو صبر و ثبات کے اعلیٰ درجات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ گویا مسلمان کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی ہے۔ جب ہر طرف ظلم کے گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھے، انسانیت کا ٹمٹماتا چراغ بجھنے کو تھا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر انسانی تاریخ نے عروج کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا، رفاعی خدمات میں پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت، جس پر عرصے سے یہودی قابض تھے، اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا، وہاں پورا معاشرہ باہم شر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسی آئیں؟ دوستو، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے کہ اسی نہج پر محنت کر کے ایک مرتبہ پھر پرامن اور کامیاب معاشرہ تشکیل دے سکیں، جس میں غریب اور نچلے طبقے کا استحصال نہ ہو، جہاں ظلم و بربریت کا نام و نشان نہ رہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں ہر جانب ظلم کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ مظلوم کی داد رسی کا کوئی انتظام موجود نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند باضمیر نوجوانوں نے طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ تاریخی واقعہ ہے کہ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر پر آمادہ کر دیے۔ طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ اور دیگر اہم کتب میں بیان ہوا ہے کہ مظلوم کی پکار پر لبیک کہنے والے لوگ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم بن مرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے اس مظلوم کی پکار پر لبیک کہنے والے سعادت مند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ ابن سعد نے بھی یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہونے والے ان ارکان کے کھانے کا انتظام بھی زبیر بن عبد المطلب نے ہی کیا تھا۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی شخص کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی، میں اس سے تمتع بھی کر چکا ہوں۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں قید کر لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ دوستو، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابھی تک عاص بن وائل نے اس لڑکی سے تمتع نہیں کیا تھا۔ اس کے واپس کرنے کے وقت اس نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادے پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔
جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک و ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے یہ حلف اٹھایا۔ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے، آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ دوستو، اس حلف کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ تھا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کے حوالے سے۔ روایات بتاتی ہیں کہ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا اور جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ مارنے کا پلان بنایا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ زیادہ مرغوب ہے، یعنی کہ بکری کے گوشت میں سے کون سا حصہ نبی کریم کو زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اسے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیے کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برا بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ البتہ زینب بنت حارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ دوستو، انبیاء علیہ السلام کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جن صحابہ کرام نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوا لیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ایسا ہی کیا۔
البتہ حضرت بشر بن برا زہر کے اثر سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا میں اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ہوئی تھی۔ دوستو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیے جانے کا واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کو اسلام سے قبل کی معروف تہذیبوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان تہذیبوں کے حالات کیا تھے اور کس طرح سے اسلام ان تہذیبوں پر اثر انداز ہوا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں بے شمار تہذیبیں عروج و زوال سے دوچار ہوئیں، لیکن آج چند ایک کے سوا سب اپنا تشخص کھو چکی ہیں۔ آئیے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کی چند تہذیبوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمیری تہذیب کی۔ روایات کے مطابق جنوبی عراق میں شمال کی طرف سے ایک نئی قوم کے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ دھات کے استعمال کی ترقی یافتہ صنعت اور کمہار کے چاک کی ایجاد لے کر آئے تھے۔ 3000 قبل مسیح سے کچھ عرصہ قبل جنوبی عراق پر اس اجنبی قوم کا قبضہ ہو گیا جو ایک متمدن قوم تھی، اور یوں سمیری تہذیب وجود میں آئی۔ دوستو اسلام سے قبل کی تہذیبوں میں ایک معروف تہذیب مصری تہذیب ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اہل مصر بھی اس دور میں شاندار تہذیبی روایات کے حامل تھے۔ سمیری تہذیب مصری تہذیب سے قدیم تھی۔ اہل مصر ایک ترقی یافتہ قوم تھے اور ان کا کلچر سمیری کلچر سے مختلف تھا اور انفرادیت کا حامل تھا۔ مصری قوم میں لیبیا، مغربی ایشیا، سامی، سوڈانی اور توبیائی لوگ بھی شامل تھے، اور یوں ایک مخلوط تہذیب وجود میں آئی جو ثقافتی اعتبار سے بھی توانا روایات کی حامل تھی۔ حکمران فرعون کہلاتے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے تھے۔ عوام سے بگاڑ لی جاتی اور ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا جاتا تھا۔ عوام حکمرانوں کے لیے عالی شان عمارتیں تعمیر کرنے اور ان کی ہوس ملک گیری کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے تھے۔ دوستو اس دور کی ایک اور معروف تہذیب ہتی تہذیب تھی۔ ہتی آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل کو کہتے تھے۔ یہ لوگ 3000 قبل مسیح کے وسط تک اپنے اصل وطن بحیرہ کیسپین میں آباد تھے۔ یہ قبائل شام سے ہوتے ہوئے اناطولیہ جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ابتدائی اصول و ضوابط سیکھے اور پھر شاہراہ ترقی پر گامزن ہو کر 1600 قبل مسیح میں انہوں نے ایشیائی کوچک میں ایک منظم اور طاقتور حکومت قائم کی۔ روایات کے مطابق ہتی تہذیب سمیری اور مصری تہذیب کے بعد وجود میں آئی، اس لیے ان 2 بڑی تہذیبوں سے اس نے بھرپور استفادہ کیا۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں فونیکی تہذیب کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ فونیکی دراصل سامی النسل لوگ تھے۔ ان کے آباء و اجداد 2800 قبل مسیح کے قریب خلیج فارس کے علاقے سے ساحل شام کے علاقے میں منتقل ہوئے۔ یہاں انہوں نے شہر آباد کیے جو مختلف دستکاریوں کے مراکز تھے۔ تجارت ان کا واحد ذریعہ معاش تھا۔ یہی تجارت ان کے منفرد تہذیب کی بنیاد بنی۔ انہوں نے لسانی اعتبار سے بھی کمال ترقی کی۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کی تمام آوازوں کو 22 حروف تہجی میں لکھنے کا آغاز کیا۔ ان کو دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپین کے ساحلوں تک رسائی حاصل کی اور رفتہ رفتہ وہاں اپنی 9 آبادیاں قائم کر لیں۔ دوستو اس دور کی 5ویں بڑی تہذیب یونانی تہذیب تھی۔ روایات کے مطابق یونان 1600 قبل مسیح تک ایک نیم وحشی ملک تھا۔ 2000 قبل مسیح آریائی نسل کے جو لوگ یونان میں آئے تھے وہ تہذیب سے اتنے ہی نابلد تھے جتنے مقامی لوگ۔ البتہ 8ویں صدی کے وسط سے یونانی قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور ترقی کے آثار نظر آنے لگے۔ سابقہ 4 صدیوں کے دور کے یونانی لوگ مشترکہ تہذیب و تمدن کی بعض مخصوص اور منفرد خصوصیات قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
شہری ریاست اگرچہ یونان سے قبل سمیری تہذیب میں معرض وجود میں آ چکی تھی، لیکن جتنا انہماک اور شوق یونانیوں نے ظاہر کیا اور شہری ریاستوں کے تصور کو اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا، اتنا جوش و خروش خود سمیری تہذیب میں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یونانی تہذیب و تمدن کے دو بنیادی رجحان فلسفہ اور سائنس تھے، جو بعد میں یورپی اقوام کی مادی ترقی کا باعث بنے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام سے پہلے کی چھٹی بڑی اور معروف تہذیب ایرانی تہذیب تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراکز میں سے جنوب مغربی ایران کا علاقہ خاص اہمیت کا حامل تھا۔ خلیج فارس سے ملا ہوا یہ علاقہ قدیم زمانے میں علام کے نام سے مشہور تھا۔ آثار قدیمہ کی دریافتوں سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ سمیری تہذیب کے ابتدائی زمانے سے علام کے مرکزی شہر سوسا میں ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا۔ ظہور اسلام کے وقت ایران ایک طاقتور ملک گردانا جاتا تھا، عسکری حوالے سے بھی اور تہذیبی حوالے سے بھی، اس لیے ایران کو اس عہد کی سپر پاور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرب کے مشرق میں ایران ہمیشہ سے اس بات کا مدعی تھا کہ فلسفہ حکمت نے وہاں نشو و نما پائی اور بعد میں یونان پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ازمنہ قدیمہ میں حکمائے یونان مغان پارس ہی سے ریاضت و مجاہدے کے آداب سیکھنے جاتے تھے، مگر ظہور اسلام سے کچھ پہلے جہالت کی جو آندھی دنیا میں چل رہی تھی، ایران بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ فارس کا قدیمی علمی و حکمی سرمایہ سکندر لوٹ کر لے گیا تھا۔ ساسانی عہد میں اس نقصان کی تلافی کی کوشش کی گئی، مگر وہ علمی اعتبار سے اتنی غیر اہم تھی کہ تاریخ نے اس کی تفصیل یاد رکھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ حالانکہ ایران کی سیاسی فتوحات اور ملک کی عظمت کی جزیات تک محفوظ ہیں، لیکن اسلام سے پہلے ایران کی اخلاقی بنیادیں زمانہ دراز سے متزلزل ہو چکی تھیں۔ فکری اور نظری زوال و انحطاط ایرانیوں کی سوچوں پر غالب تھا۔ بہرام نے جو 6 صدی عیسوی میں ایران کا حکمران تھا، اپنی بہن سے ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے، جیسا کہ ابن جریر طبری میں لکھتے ہیں۔ شاہ بہرام کی کردیا نامی ایک بہن تھی جو تمام عورتوں سے بڑھ کر نہایت خوبصورت اور کامل ترین تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ دوستو، اس بات سے ایران میں جہالت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علامہ شہر ستانی لکھتے ہیں، مزدک لوگوں کو آپس کے اختلافات، غصہ اور جھگڑوں سے منع کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سب کچھ عورتوں اور مال و زر کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس نے عورتوں اور مال و زر کو تمام لوگوں کے لیے حلال قرار دے دیا۔ جبکہ ابن جریر طبری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی بھی آدمی کے گھر میں گھس جاتے تھے اور مال و زر پر قبضہ کر لیتے اور صاحب مکان ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتا۔ عیاش اور بدمست لوگوں نے مزدک کی تحریک کو ابھارا۔ اس تحریک کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی۔ دوستو، ایران کے علاوہ ہندی تہذیب کا تذکرہ بھی اس دور کی معروف تہذیبوں میں ہوتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ہندوستان بھی عالمی منظرنامے میں ثقافتی اور مذہبی سطح پر زوال کا شکار تھا۔ ہندوستان میں ہندو مت نے بدھ مت کو اپنے اندر ضم کر لیا اور اپنی جنم بھومی سے بدھ مت کا نام و نشان مٹ گیا۔ بدھ مت پر ہندو مت اس حد تک غالب آ چکا تھا کہ بدھ کے ملک کی صورتحال بھی چنداں قابل رشک نہ تھی۔ مغل، ترک اور جاپانی مشرق اور وسط ایشیا میں آباد تھے۔ یہ اقوام اپنے عبوری دور میں سے گزر رہی تھی۔ ان کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام تھا اور نہ کوئی علمی روایت۔ یہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ ہندوستان اس وقت اگرچہ ایک سیاسی وحدت نہیں تھا، بلکہ ان گنت سیاسی اکائیوں میں منقسم تھا۔ تاہم ہندو مت اپنا ایک ثقافتی پس منظر رکھتا تھا۔ اسی ثقافتی توانائی کی بدولت اس نے بدھ مت اور جین مت کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ ہندوستان ذات پات کی حد بندیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ غیر انسانی بنیادوں پر انسانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہمن کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہر ناجائز فعل کو جائز قرار دے دیا گیا تھا، اور برہمنی سامراج کی گرفت سماج پر اتنی مضبوط تھی کہ برہمنوں کی مرضی کے بغیر حکمران بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جنسی خواہشات اور شہوانی جذبات کو ابھارنے والے عناصر جس قدر ہندوستان کے اندر قدیم تہذیب و تمدن میں تھے، کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے تھے۔ منو شاستر کے مطابق کتے، بلی، مینڈک، کوے، الو
اور شودر کو مارنے کا کفارہ قرار دیا گیا۔ برہمنی سامراج میں عورت انتہائی قسم پرسی کے دن بسر کر رہی تھی۔ مرنے والے شوہر کے ساتھ اسے بھی جل مرنا ہوتا یا ساری عمر بیوگی کی زندگی بسر کرتی اور اسے سماج کے تانوں کا ہدف بننا پڑتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرزمین ہند غیر انسانی روایات کی آماج گاہ بن چکی تھی۔ جہالت اور توہم پرستی نے ذہنی انسانی کو اپنے گرفت میں لے رکھا تھا۔ دوستو، ہندوستان کا علمی و ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ رہا ہو، مگر ظہور اسلام کے زمانے میں جب بدھ مت کے مقابلے میں برہمنیت کو عروج ہوا تو مؤخر ذکر کے تعصب و تنگ نظری نے اپنی حریفوں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی سرگرمیوں کو بھی مٹا ڈالا۔ چنانچہ اگر ان کے علمی و حکمی کارنامے کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی مثلاً چینی، تبتی یا عرب مصنفین کے یہاں ملتے ہیں۔ شروع میں ان کی طب اور حیت کی طرف مسلمانوں نے توجہ کی، مگر جلد ہی انہیں اس کی محدودیت کا اندازہ ہو گیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں رومی تہذیب کی، جو کہ ایران کی طرح اس دور کی بڑی تہذیبوں میں شامل تھی۔ روایات کے مطابق رومی سلطنت اپنے زمانے کی دوسری سپر پاور تھی۔ یہ اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، جو بحیرہ روم کی چاروں طرف 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ رومی ایک جاندار اور شاندار تہذیب کے وارث تھے۔ صنعت و حرفت میں بھی رومی اپنی مثال آپ تھے اور صحیح معنوں میں ایک سپر پاور تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رومی تہذیب یونانی کلچر سے متاثر تھی۔ رومیوں نے مقامی تہذیبوں کے ملاب سے ایک نئی تمدن کی بنیاد رکھی، مگر اخلاقی اور قومی سطح پر رومی تہذیب بتدریج زوال کا شکار تھی۔ اگرچہ جزیرہ نمائے عرب کو رومی کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے بعد جب ریاست مدینہ کی داغ بیل پڑی اور اسے داخلی اور خارجی استحکام کے بعد جب اس کا سامنا رومی تہذیب سے ہوا تو انجام کار اسلام کو اس پر غلبہ نصیب ہوا۔ اس دور کی ایک بڑی تہذیب بازنطینی تہذیب تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت بازنطینی تہذیب ارتقاء نسل انسانی کے مختلف نشیب و فراز طے کرنے کے بعد شعوری اور لاشعوری سطح پر اپنے زمینی حوالوں کو مضبوط بنا رہی تھی۔ عسکری، تجارتی اور علمی رابطوں اور واسطوں کو مستحکم بنایا جا رہا تھا، لیکن اسلام جن عظیم ثقافتی اقدار کا امین تھا، اس کی کوئی نظیر اس تہذیب میں نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بازنطینی تہذیب بھی مسلم ثقافت کی فکری توانائی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اگرچہ یورپ کے مقابلے میں ہر لحاظ سے یہ ایک زندہ تہذیب تھی، مگر یورپ اس وقت جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ البتہ بازنطینی ادب اور فنون لطیفہ کے اثرات مغرب نے بہت کم قبول کیے، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر مسلم تہذیب و تمدن سے متاثر تھے۔ دوستو، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ افلاطون اور ارسطو تک مغرب کی رسائی ان تراجم کے ذریعے ہوئی تھی جو عربی زبان میں ترجمہ کر کے مسلم اسپین کی درسگاہوں میں لائے گئے تھے، اور یہ تراجم براہ راست نصرانی دانشوروں کے زیر مطالعہ رہے۔ آئندہ صدیوں میں جو جغرافیائی اور تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان کی بنیاد عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ دی گئی تھی، اور دعوت حق کا کام علمی سطح پر منظم کرنے کے لیے عملی اقدامات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ ہی میں کر لیے گئے تھے، جو آگے چل کر بہتر نتائج کی صورت میں برآمد ہوئے۔ دوستو، آپ نے اسلام سے قبل کی تہذیبوں کا مختصر تذکرہ ملاحظہ فرمایا، جو کہ اس وقت کی بڑی تہذیبیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جہالت اور ظلم و بربریت کا شکار تھیں۔ اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنے لگی، اور رفتہ رفتہ اسلام کی اس روشنی کو دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کا کام کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اسلام کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے واحد قابل عمل ضابطہ ہدایت ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے، اور کسی بھی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہیں ہو جائیں۔ دوستو، اس آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔
یہ تعلیمات انسانی زندگی کے ہر فکری و عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، جن کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ عمل یعنی اسوہ حسنہ موجود ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات جس تہذیب و ثقافت یعنی طرز معاشرت کی آئینہ دار ہیں، اس کے ذیل میں صرف معاشرتی زندگی کے چند مخصوص پہلو ہی زیر بحث نہیں آتے، بلکہ اسلام تہذیب و تمدن یا ثقافت کا ایک مکمل اور جامع تصور پیش کرتا ہے، جس میں انسانی فکر و عمل کے ہر زاویے کی اصلاح و تہذیب کا بھرپور اہتمام پایا جاتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ثقافت سے صرف کسی قوم کی مخصوص سرگرمیاں اور فنون لطیفہ مراد لیے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے خاص سبب کار فرما ہے۔ اس کا اطلاق اسلامی ثقافت پر کرنا درست نہیں ہے۔ دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے ایسی تہذیب کی تخلیق کی ہے جو ہمہ گیر اور پوری حیات انسانی پر محیط ہے، اور اس میں مقصد زندگی کا ایک اور فلسفہ پایا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب میں اقوام عالم کی تہذیبوں کی قیادت اور اصلاح کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے، اور کسی بھی قوم کی تہذیب میں پائی جانے والی کوئی بھی خوبی در حقیقت اسلامی تہذیب سے ماخوذ ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر بی کے نریان لکھتے ہیں، اسلام دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں مثلاً بازنطینی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبیں خشک ہو چکی تھیں، اور ہر جگہ لوگ جابر طبقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے، جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترکہ خصوصیت تھی۔ دوستو اسی طرح ڈاکٹر آغا افتخار حسین تاریخی جائزہ لیتے ہوئے اسلامی تہذیب کے زرخیزی انقلاب آفرینی اور دنیا کی تہذیبوں کی رہنمائی کی خوبیوں پر یوں روشنی ڈالتے ہیں، انسان کی تہذیبی تاریخ میں اسلام کی حیثیت ایک دینی فطرت ہی کی نہیں، بلکہ ایک عظیم ذہنی اور معاشرتی انقلاب کی بھی ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت دنیا شدید تہذیبی انحطاط سے دوچار تھی۔ آج کا تہذیب یافتہ یورپ قرون وسطیٰ کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وادی نیل، وادی دجلہ و فرات اور وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہو چکی تھیں۔ یونانی افکار کا یہ سنہری دور بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں یورپ میں مملکت روما تہذیب کی ایک نئی نوید لے کر ابھری تھی، لیکن یہ عظیم مملکت اور تہذیب بھی زوال پذیر ہو گئی۔ اسی طرح مشرق اور مغرب میں تہذیب کا ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو اسلام نے نہایت کامیابی سے پر کیا۔ دوستو یاد رہے کہ تہذیبی ترقی کے لیے ذہنی ارتقاء ضروری ہے، اس لیے کہ فکر و نظر کا تعلق انسانی ذہن سے ہے۔ انسان کا ذہن جس قدر صاف اور حقیقت پسند ہوگا، اتنا ہی وہ فطرت سے قریب تر اور فکری ارتقاء کا حامل ہوگا۔ نتیجتاً جب یہ رویہ مضبوط اور پائیدار تہذیب و ثقافت کی ترقی میں کار فرما ہوگا، تو وہ تہذیب یقیناً دوسروں کے لیے امتیازی طور پر قابل قبول ہوگی۔ اسلام نے ایسی ہی تہذیب کو پروان چڑھایا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف مغربی مفکرین کو بھی ہے۔ چنانچہ عصر حاضر کے لیے ایک مغربی دانشور ایس پی ہٹنگٹن کا کہنا ہے، یورپی ثقافت نے مغرب کے مخصوص حالات و مفادات کے تحت 11ویں اور 13ویں عیسوی صدی کے دوران اعلیٰ اسلامی اور بازنطینی تہذیبوں سے قابل لحاظ تناسب میں موضوع عناصر اخذ کرتے ہوئے ترقی کا آغاز کیا۔ اسی طرح ایک اور مغربی مفکر نے تہران میں اسلام اور مغرب کے موضوع پر اپنے خطاب کے دوران یہ اعتراف کیا، ہماری تہذیب اور تمدن اسلام کے کس قدر ممنون و احسان ہے، اور مسلمان علماء نے ان یونانی علوم و فنون کی ترقی و تحفظ میں، جنہیں ہم مغربی تہذیب کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کیا کردار ادا کیا ہے، اس بارے میں لوگ بہت زیادہ واقف نہیں۔ مسلمانوں نے نہ صرف قدیم یونان اور روم کا فکری سرمایہ محفوظ رکھا، بلکہ انہوں نے تشریح و تعبیر کے ذریعے اس میں اضافے کیے۔ انسانی تلاش و جستجو کے متعدد میدانوں میں ان کے کارنامے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو مغربی مفکرین کے یہ اعترافات مظہر ہیں کہ اسلام علوم اور تہذیب کا سرچشمہ ہے، اور دیگر اقوام نے علمی و تہذیبی طور پر اسلام ہی سے استفادہ کیا ہے۔ خواجہ کمال الدین لکھتے ہیں، اسلام سے پہلے اگرچہ مختلف قومیں کارگاہی ہستی میں برسر اقتدار ہیں، جنہوں نے تہذیب و تمدن کو اپنا نصب العین قرار دیا، لیکن تہذیب کا وہ نظریہ اور اس کے حصوں کا وہ طریقہ جو آج عام طور سے مسلم اور مقبول ہے، اسی دن دنیا کو نصیب ہوا جس دن قرآن کریم نے اس حقیقت کا درس دنیا کو دیا، اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس ہدایت کو اپنا دستور العمل بنایا۔ دوستو آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اسلامی تہذیب و معاشرت کے حوالے سے شیخ الاسلام
علامہ ابن تیمیہ نے اپنی مشہور تصنیف الاقتضاء الصراط المستقیم میں بھرپور بحث کی ہے۔ انہوں نے اسلامی اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کے درمیان فرق کی وضاحت دلائل کی روشنی میں کی ہے اور اسلامی طرز زندگی کو جامع اور ہمہ گیر تہذیب ثابت کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، دین کامل کے آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگلی یعنی پہلی شریعتیں اور تہذیبیں ناقص تھیں یا بعد میں ان میں نقص پیدا ہو گیا، اس لیے کہ اگر وہ آخری سچائی ہوتی تو پھر نئے دین، نئی کتاب اور نئے رسول کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس لیے آیا تھا کہ تہذیبوں کو سہارا دے اور ان کے سالے نقوش کو ابھارے، مذاہب کی تجدید و اصلاح کرے، وقت کی مانگ اور زمانے کے تقاضے کو پورا کرے، تاریخ انسانیت کے خلا کو بھر دے اور فکر و نظر کی خلیج کو پاٹ دے۔ دوستو یاد رکھیں، یورپ کی جہالت اور تہذیب سے ناآشنائی ایک تاریخ ریکارڈ ہے، اور یہ بھی کہ یورپ کی تاریخی راہیں اسلامی علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے چراغوں سے روشن ہوئیں۔ امجد حیات لکھتے ہیں، یورپ کی صدیوں پرانی اخلاقی اور علمی ویرانی کے دور میں اسلام نے ترقی کے ہر اول دستے کی قیادت کی۔ عیسائیت نے اپنے آپ کو کیسر روم کے تخت پر تو مطمئن کر لیا، لیکن اقوام عالم کی ہدایت اور رہنمائی میں ناکام رہی۔ 4 صدی سے 12ویں صدی عیسوی تک یورپ پر چھائی ہوئی ظلمتوں کے پردے دبیز سے دبیز تر ہوتے چلے گئے۔ کلیسا نے وہ تمام راہیں جن سے علم، انسانیت اور تہذیب کا دور شروع ہو سکے مسدود کر دیں، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ اسلام کی بابرکت اثرات عیسائی دنیا میں پہنچ کر محسوس ہونے لگے۔ دوستو غیر جانبدار مغربی مورخین نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے اور اسے یورپ پر مسلمانوں کا احسان تسلیم کیا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت نے اس دور کے غیر مہذب اقوام میں علمی بیداری اور تہذیبی انقلاب کی روح پھونکی ہے۔ عرب دنیا کی ایک مصنفہ نے لکھا ہے، 13ویں صدی عیسوی کے دوران جو لوگ یورپ کے ذہنی رہنما تھے، انہوں نے مسلم تہذیب کی برتری کا اعتراف کیا ہے۔ راجر بیکن کی نظر میں عیسائیوں کی مسلمانوں سے شکست کھانے کا سبب یہ ہے کہ عیسائی سامی زبانوں اور اطلاقی سائنس سے ناواقف تھے اور مسلمان ان میں بڑے ماہر تھے۔ مسیحیت کے بڑے بڑے اساتذہ پر مسلم تخیل کا رنگ بہت گہرا چڑھا ہوا تھا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ برطانیہ میں مارک فیلڈ انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر برطانوی شہزادہ چارلس نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے دین اسلام اور اسلامی طرز معاشرت کی حقانیت اور جاذبیت کا اعتراف کیا تھا، اور انہوں نے تاریخی حوالوں سے بتایا کہ عالمی تہذیب کے حسن کاری میں اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ مسلمانوں نے انسانی فلاح کے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ دوستو یاد رکھیں، جس طرح اسلام دین فطرت ہے، اسی طرح اس کی پیش کردہ تہذیب بھی فطری تہذیب ہے، جس میں فطری جاذبیت ہے۔ ایک غیر جانبدار انسان، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کی تہذیبوں پر اسلامی تہذیب فائق ہے اور سب پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دوستو اسلام اور اسلامی تہذیب نے ہمیشہ دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کو متاثر کیا ہے۔ احمد عبداللہ لکھتے ہیں، جب مسلمان اسپین، پرتگال اور جنوبی یورپ میں داخل ہوئے، ان علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، لیکن یہ پھیلاؤ کسی بھی اور علاقے کی نسبت سست تھا۔ ہسپانوی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ عربی زبان اور اسلامی تمدن کو بھی جوش و خروش سے اپنایا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ زرتشتوں سے حلقہ اسلام میں اس لیے شمولیت اختیار کی کیونکہ پادری اپنی طاقتور حیثیت سے بلا جواز فائدے اٹھا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اقتدار کی تباہی کے ساتھ ابتری پیدا ہوئی۔ ہندو مت سے اسلام کے سایہ عاطفت میں آنے کی عمومی وجہ ذات پات کے امتیازات تھے، جو معاشرے کے ایک طبقے کے ساتھ انتہائی بے انصافی کے ذمہ دار تھے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے اپنے عہد کے مسلمانوں کے ترقی یافتہ تمدن اور تعلیمی اور سائنسی کارناموں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح افریقی باشندوں اور ہندوستان کے اچھوتوں کے اسلام سے متاثر ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مغرب کے ہاتھوں رنگ اور دیگر خود ساختہ معیاروں کی بنیاد پر ظلم اور استحصال کا نشانہ بننے کی وجہ سے افریقہ کے لوگوں کی بڑی تعداد پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ ان کی ضرورت ہے جو انہیں اسلام کی طرف لا رہی ہے۔
इसी तरह हिंदुस्तान में अछूतों का मामला है। ये पिसे हुए लोग महसूस करते हैं कि सिर्फ इस्लामी मुआशरा ही नहीं, मसावात और भाईचारे की लाजमी और यकीनी ज़मानत देता है, जो कि शरीयत के ज़रिए मुस्तकिल कदरों और असूलों की रोशनी में कायम होता है। इस्लाम को उनकी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें इस्लाम की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि किसी तरह से इस्लाम ने पूरी दुनिया की तहजीबों पर असरअंदाज होकर दुनिया को जहालत के अंधेरों से निकाला, और आज जो तहजीबें दुनिया में तरक्की याफ्ता होने के दावे कर रही हैं, दरअसल उनको जहालत से निकालने का काम इस्लाम और मुसलमानों ने ही किया है, और इस बात को ये तहजीबें खुद भी तस्लीम करती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।